بچوں کی نفسیات، اشفاق احمد۔ آپ سب کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ بچے کی نفسیات کے بارے میں بہت سی دلیلیں ایک دوسرے کے متضاد بھی ملتی ہیں کہ یہ بچہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو میرا اس سے کوئی ایسا تعارف نہیں تھا، اور میں سائیکالوجی کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا تھا جتنا کہ میرے ہم سفر جانتے تھے۔ میرا یہ واقعہ 1952 کا ہے، اور یہ مجھے شہزاد کی فرمائش پر پھر یاد آ رہا ہے۔ بہت دیر کی بات ہے، میں 1952 میں ملک روم میں تھا۔ روم یونیورسٹی میں اردو پڑھاتا تھا اور ساتھ ساتھ فرانسیسی اور اطالوی پڑھتا تھا۔ وہاں پر ہمارا ایک دوست تھا مسعودی ریاق۔ وہ بہت اچھا مصور تھا۔ میری بہت اچھے سے مراد یہ کہ اس کی تصویریں گاہے بگاہے بک جاتی تھیں، اور وہ ہمارا دوست تھا تو اس کے ساتھ ادھر اللے تللے کرنے میں روم میں گھوم پھر لیتا تھا۔ وہ اچھا شریف آدمی تھا، ہمیں بہت آسانی ہوتی تھی کیونکہ اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے۔ ہم 3 دوست تھے، ریاق، میں اور ایک ہری چند جو ہندوستان کا تھا۔ ہم اس تاڑ میں رہتے تھے کہ کوئی اچھا سا موقع ہمیں ایسا ملے کہ جہاں پر ہم پیسے خرچے بغیر گھوم سکیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ پتہ نہیں کتنی دیر یورپ میں رہنا ہے۔ تو ان دنوں 31 دسمبر 1952 کو ریاق کی ایک تصویر بک گئی، تو اس نے کہا میں تمہاری دعوت کروں گا بھیا وینیتو کے اوپر، جہاں پر امبیسیز ہیں، بہت قیمتی سڑک ہے، جیسے ہمارے ہاں اشارہ قائد اعظم ہے۔ اس ریسٹورانٹ میں جس کا نام علی بابا 40 اسٹور تھا، وہ ایک بہت بڑا ریسٹورانٹ تھا، ایک بیسمنٹ میں۔ ریسٹورانٹ میں بڑے خوبصورت 40 مرتبان تھے، ستونوں کی جگہ بنے ہوئے، اور اس کے اوپر چھت اٹھائی ہوئی تھی، اور اس کے اندر آرکیسٹرا بڑا خوبصورت بجتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہاں عام طور پر ایکٹر لوگ زیادہ جاتے تھے، عام آدمی کی وہاں اتنی پہنچ نہیں تھی کہ وہاں پہنچ سکتا۔ یہ جو ہمارا اینتھونی کوئن تھا، اس کو وہاں آنے کا بہت شوق تھا۔ اینتھونی کوئن کی ایک بڑی عجیب و غریب عادت تھی کہ عورتوں جیسا مزاج تھا اس کا۔ ہر وقت اپنے ساتھ ایک شیشہ رکھتا تھا، 2 منٹ بعد نکال کے تھوڑی لپسٹک لگاتا تھا۔ اتنا نازک مزاج اور یوں کر کے بال۔ اینتھونی کوئن سے ہم بہت متاثر تھے، وہاں کے لوگ بھی متاثر تھے، اور پھر اس سے وہاں ملنا ہوا۔ انہی دنوں ہمارے مشرقی پاکستان کے ربیع الدین وہاں پر فلم ڈائریکشن کی کچھ تعلیم لینے آ گئے۔ ہماری ایوننگ کلاسیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈرامہ کیسے لکھا جاتا ہے، لائٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو چینی چتا ہم جانے لگے۔ ہمارے جو استاد تھے، پرنسپل تھے، ریکٹر تھے، وہ تھے وکٹوریا ڈسیکا۔ ان کی ایک بہت مشہور بائیسیکل تھی، تو ڈسیکا صاحب کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا۔ لیکن ہم ڈسیکا صاحب سے نہ تو اتنا ڈرتے کیونکہ ان کا مزاج اچھا نہ تھا، اور نہ ان سے اتنے زیادہ متاثر تھے جتنے ان ایکٹروں سے جن کا کہ پینترا اور طرح کا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ہم سے کلاس میں سوال پوچھا، بھائی بتاؤ کہ سب سے زیادہ مشکل رول کون سا ہے جو ایکٹر کر سکتا ہے؟ مجھے بات یاد آ گئی۔ ہم سب نے ہاتھ کھڑے کیے۔ تقریباً لڑکے لڑکیوں کا مشترکہ جواب تھا کہ ہنچ بیک آف نوٹر ڈام بہت مشکل رول ہے۔ تو استاد محترم نے فرمایا دنیا میں سب سے آسان رول ہنچ بیک آف ناسٹر ڈام کا رول ہے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی ناک، گندی شکل، بد نصیب آدمی، ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ، وہ رول تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، وہ تو سب سے آسان ہے۔ ہنچ بیک آف نوٹر ڈام اگر کسی نے کیا ہے تو آپ اسے بڑا ایکٹر نہ مانیں۔ مشکل ترین رول یہ ہے کہ عام گھرانے کا ایک عام باپ ہے، ٹوپی اتار کے رکھتا ہے، چھتری پکڑا رہتا ہے، دفتر سے آتا ہے، اور پھر اس کو اپنا رول کرنا ہے جو سب سے مشکل ہے۔ وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کوئی سہارا نہیں۔ یہ بات دوسری طرف چلی گئی تو ہم چلے گئے علی بابا 40 اسٹور والے ریسٹورانٹ میں۔ 31 دسمبر کی رات میں تمہاری وہاں لگواؤں گا، اور تم دیکھو گے کہ دن کس طرح طلوع ہوتا ہے اور سال کس طرح ختم ہوتا ہے، کیا کیا کچھ ہنگامہ ہوتا ہے۔ ہم بڑے خوش تھے۔ ہم وہاں چلے گئے تو جا کے جب دیکھا تو چھما چھم بینڈ باجے بج رہے ہیں، اور دنیا جہاں کے ایکٹر ایکٹریس آئے ہوئے ہیں، سارے تقریباً وہاں موجود تھے، اور وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔
جب پوسٹ واصل میں اٹلی کی بن رہی تھی عمارتیں، جب وہاں گئے تو وہاں اسٹیج کے اوپر بلیک نیگرو تھے. اس زمانے میں بلیک ڈرمر کا بہت رواج تھا، اب نہیں رہا. بیٹ بہت پیاری تھی، ہر ایک کا ناچنے کو دل کر رہا تھا. اچانک ریاک اٹھا، ہم سمجھے شاید کوئی اپنی چیز ڈرنک، کوئی سگریٹ لینے گیا ہے. جا کر ان سے ملا، میوزک والوں سے، پھر لوٹ کر واپس آ گیا تو اچانک ایک اعلان ہوا: سینیورے سینیورے بنیراچے اون کانتنت پاکستان و تراودی نسرالی. میں تو یہی سمجھا کہ ہمارے درمیان کوئی پاکستانی موجود ہے جو بڑا اچھا گاتا بجاتا ہے. میں نے کہا شاید ہوگا. میں تھوڑا سا کانپا بھی. اعلیٰ اے پروفیسر اعلیٰ اونستی زاوی روما سوا و نام کاغذ اٹھایا اشفاق احمد. جب انہوں نے یہ کہا تو میری جان عذاب بن گئی. مجھے گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہے. شاید اب یاد ہو. اب یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ میرا گلا خراب ہے. یوں ہے وہ ہے، میں نہیں آ سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ برا لگتا ہے. یا اللہ مجھے کچھ ایسی بات یاد دلا کہ میں کیا گاتا. ہمیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے وہ اس پر ڈرمر نہیں بجا سکتے تھے، کچھ میوزک نہیں بج سکتا. پھر ڈانس تو الحمدللہ میں گاؤں کا رہنے والا تھا اور ہمارے سکھ علاقے میں بولیاں اور ولیاں بہت چلتی تھی. میں اپنی کرسی سے اسٹیج پر جاتے ہوئے سوچتا گیا یا اللہ میں کیا کروں. اچانک ایک بولی یاد آ گئی، شاید یہی کچھ کام دے جائے. اسٹیج پر پہنچ گیا تو اسٹیج فیئر ختم ہو گیا. کچھ پہلے بھی ریڈیو کی دنیا سے تعلق تھا میرا. وہاں پہنچ گیا، اپنے کان پر ہاتھ رکھا، اسٹائل اپنا جو ہوتا ہے. میں نے کہا بودی والا چڑیا کار کار ہوں، بیچارہ گیڑا گنا ماں پیالہ لیا روب ہنڈی را ہزار رہا بھیڑا چار دیاں بے قدرہ دیا ناریاں بھیڑا چار دیاں. جب یہ شروع ہوا تو انہوں نے لہرات ٹھالی. جناب ادھر سے جم چک دھار شروع ہو گئے. مجھے خالی یہی بند یاد آ رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں آ رہا. آدھے گھنٹے تک اب ونس مور شروع ہو گیا. میں وہاں کا ہیرو بن گیا. اچھے اچھے گانے والے آئے ہوئے تھے، نامور گانے والے پیچھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں سینیورے نہیں، اشفاق احمد دینی ویدنال ترولو تعالی کنتار. میں نے کہا جی بس میرا اتنا ہی گانا تھا. اب جب میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا تم سے بعد میں بدلہ لوں گا. اب چونکہ مجھے اپنی اتنی شیشک مل رہی تھی تو لوگ آ گئے مجھ سے دستخط کروانے، آٹوگراف کے لیے. میں اس کو دے رہا ہوں، اس کو دے رہا ہوں. اشفاق احمد. میں جس میز پر بیٹھا ہوں وہاں پر ایک بہت معزز چودھری بنا ہوا تھا. دور ایک میز تھی، اس پر ایک نہایت گریسفل خاتون تھی، اکیلے چپ چاپ بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے پلٹ کر ایسے میری طرف دیکھا تو میری بالکل سٹی گم ہو گئی. یعنی اس کا کچھ ایسا چارم تھا، اس کی پرسنالٹی اتنی بڑی تھی. میں اس کے پاس بادب چلا گیا. اس نے کہا سی کمدا. میں بیٹھ گیا تو اس نے کہا گیو می سائن، مجھے بھی دیں آٹوگراف. میں نے اس پر لکھا باخدمت ملکہ عالیہ انگرڈ برگ مان اور نیچے اپنا نام لکھا. اب اس کے بعد وہ انگریزی میں پوچھتی ہے واٹ ہیو یو ریٹن. تو میں نے کہا آئی ہیو ریٹن یور نیم. اور یہ مجھے بڑی آرزو تھی. میں خوش اس لیے اٹھ کر آ گیا تھا کہ اتنے قریب سے اتنی بڑی آرٹسٹ کو دیکھنے کی حسرت تھی. تو آپ کی خدمت میں آ گیا. وہ کہنے لگی تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا سینیور یوبرتو رسیلینی سے بھی ملنے کا میرا بڑا جی چاہتا ہے. وہ اس کے خاوند تھے جو رسیلینی. تو اس نے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا مجھے رنگ کریں، میں آپ کو وقت دوں گی فلاں دن اور پھر آپ آئیں. تو میں نے وہاں سے آ کر سب کو بتایا. ایک دن میں نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا آپ آئیں اور دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں. رسولینی باوجود اس کے کہ وہ سیٹ پر ہوں گے لیکن انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آ جاؤں گا اور کھانا اکٹھے کھائیں گے. This will be a sort of family reunion. ہم تم کو ایک گھر کا ہی بندہ سمجھتے ہیں. میں نے کہا جی آئی ایم آنرڈ، عزت افزائی کی بات ہے. تو لو جی میں وہاں پہنچا، کار چلاتا. پولین اسے کہتے تھے. تو پولین کے معنی ہے چوہیا کار. صابن دانی تو آپ لوگوں نے یہاں نام رکھا ہے، اسی کو تو پولین چوہیا کار کہتے ہیں. اب میں تو پولینو میں وہاں پہنچا.
ولا کوئی روم سے 21-22 کلومیٹر کے فاصلے پر. جب میں وہاں پہنچا تو میرا خیال تھا کہ امیر لوگ ہیں تو اچھا خاصا بڑا سا گھر ہوگا، لیکن جی وہ تو اتنا بڑا گھر تھا اور اتنے ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا کہ میری سٹی گم ہوئی. اس کو دیکھ کے باہر کھڑے دربان نے پوچھا آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سینیور جو پاکستان میں نے کہنے لگا سی کمادا. اس نے وہاں سے ٹیلی فون کیا. اندر سے اسے کہا گیا ہاں بڑا گیٹ کھول دو، آنے دو اندر. اب جب میں نے وہاں بڑا گیٹ کھول کے چھوٹی کار اندر داخل کی تو یہ زندگی کی شرمندگیوں میں سے ایک تھی. انہوں نے بڑا دروازہ کھولا کہ کوئی ملنے والا ہے تو اس میں چوہیا جا رہی ہے. مجھے بہت افسوس ہوا، یا اللہ ایک ایسی کار، کاش اس وقت کے لیے اور بڑی مل جاتی، کم از کم لیموسین ہوتی. میں نے جا کے اس کو روکا. اس چوکیدار نے کہا ابھی آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا، آگے آپ کو ایک اور برق انداز ملے گا باوردی، وہ آپ کو لے جائے گا. تو میں نے کہا بہت اچھا. میں پیدل چلتا رہا پٹری کے اوپر، دونوں طرف بہت خوبصورت لان تھے. آگے گئے تو ایک اور باوردی آدمی ملا. اس نے بڑے ادب سے سلام کیا. اس نے کہا آئیے میرے ساتھ. وہ لے کے چلا. ایک برآمدہ بڑا خوبصورت اور اس کے اوپر بیلیں لٹکی ہوئی. اس نے وہاں جا کر کہا میری حد یہاں ختم ہوتی ہے، آپ اب ایک اور صاحب کے ساتھ چلیں گے. ایک اور صاحب جو کہ عورت اور مرد تھے تو ان کو میں گریٹ کر کے ان کے ساتھ چلا. تو انہوں نے کہا میڈم بہت خوش تھی، سب کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک معزز مہمان آ رہا ہے. میں آگے چلا گیا. جا کر ایک بڑے ہال میں انہوں نے مجھے، اس خاتون نے، اس مرد نے بٹھا دیا. ایک لمبی سی میز تھی کالی سیاہ رنگ کی اور اس کے اوپر میں اکیلا بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا ہم نے میڈم کو اناؤنس کر دیا ہے، وہ آتی ہوں گی. میں نے کہا بہت خوشی کی بات ہے. انہوں نے کہا وہ معذرت کر رہی ہیں کہ تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی مشکل سے 4-5 منٹ ہوئے ہوں گے اور میں تھوڑا سا بور بھی ہو گیا. وہاں سیڑھیاں تھیں 8-10، وہاں سے ٹپ ٹپ کرتا ہوا ایک لڑکا جس نے نیلی نیکر پہنی ہوئی، کالے سیاہ بوٹ اور کتنے سارے بٹنوں والی ایک جیکٹ سی پہنی ہوئی، وہ نیچے اترا. لڑکا کوئی 7-8 سال کا تھا. نیچے اترا، کھٹ کھٹ کرتا مجھ تک پہنچا. میں نے اس کو مسکرا کر کہا بونجو جی. اس نے کوئی جواب نہ دیا اور سیدھا میرے پاس آ کر کھڑا ہو کے غور سے میری شکل دیکھنے لگا. اب میں بڑا امپریس ہو رہا تھا. میں نے اس کو کہا ہاؤ آر یو، یو بلانگ ٹو اے ریچ کلاس. اس نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا. پھر اس نے کونی رکھ کے میز کے اوپر جہاں میں تھا ایسے ہی میری شکل دیکھی. اب ایک آدمی کا چہرہ اتنا قریب ہو، اس اینگل پر ہو، بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے. اس زمانے میں نے تھوڑی تھوڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی. ایک آرٹسٹ تھا ڈالی، وہ اپنی مونچھوں کو موم لگا کر ذرا اونچی رکھتا تھا. میں نے بھی ڈالی کے فیشن میں مونچھیں اوپر کی تھیں. تو جب اس نے چہرہ قریب کیا تو وہ میرے بہت نزدیک آ گیا. سیدھے کھڑے ہو کے اس نے میری ایک مونچھ کو پکڑا اور زور سے کھینچا. میرا ہونٹ سارا اوپر کو کھنچ گیا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے تڑاک سے ایک چماٹا دیا میرے، اتنے زور کا کہ میرا یہ سارا ہونٹ نیچے گر گیا. میں کیا کر سکتا تھا. ایک ملازم آ گیا اور مجھے آ کے کہنے لگا یہ رسولینی کا بڑا بیٹا ہے اور میڈم کا بڑا لاڈلا بچہ ہے. میں نے کہا ہاں ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. تھپڑ مار کے زور سے وہ بھاگ گیا کہیں کھیلنے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا یا اللہ جتنی خوشی خوشی میں آیا تھا اور جتنا میرا دبدبا تھا، جو کچھ میں نے سنا تھا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ خیر رنج تو ہوا، آج تک ہے. یہ ہو کیا گیا میرے ساتھ؟ وہ چلا گیا اور میں بیٹھا رہا. اتنے میں میڈم آ گئی اور معذرت کرنے لگی، مجھے کچھ کام تھا. میں نے ابھی رسولینی کو فون کیا ہے، اس نے کہا میرا ایک آخری شاٹ رہ گیا ہے، آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہو جائے گا جب تک ہم بیٹھ کے باتیں کریں گے. کہنے لگی وڈ یو لائک آؤٹ سائڈ؟ میں نے کہا نہیں اندر ہی ٹھیک ہے بھائی. اندر میری کافی مرمت ہو گئی ہے، میں دوبارہ باہر جا کے پھر کسی کے سامنے پیش ہوں گا. تو بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گئی. پاکستان کے بارے میں اس کو اتنا معلوم تھا کہ چھوٹا سا ملک ہے، 2-2.5 سال کا، ابھی بنا ہے. میں نے کہا ہاں ابھی بنا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھتی رہی. اس نے کھانے کو پوچھا تو میں نے کہا آپ کے شوہر آئیں گے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے.
پھر وہ معذرت کر کے چلی گئی. اس کا ایک ٹیلی فون آ گیا تھا. میڈم کو ٹیلی فون بہت آتے تھے. چلی گئی تو اب میں بہت کانشیس ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. یا اللہ وہ ظالم کا بچہ پھر نہ آ جائے. ایک ڈر ہوتا ہے نا آدمی کو کہ ایک گھوم رہا ہے آفت کا پرکالا. بعد میں یہ پتا چلا کہ رسولینی نے کہا آپ کھانا کھائیں, میں آپ کو جوائن نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں ڈیلے ہو گیا. میرا شاٹ تیار نہیں ہوا تو میں پھر اشفاق سے ضرور ملوں گا. یہ بات طے ہے. پھر اس نے کہا وڈ یو لائک؟ میں نے کہا جیسا کہیں ٹھیک ہے. وہ ڈونگے لے کر آنے لگے. ان کے ملازم باوردی دستانے پہنے ہوئے چیزیں لا رہے ہیں. میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ چھری کانٹے سے کھاتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کھانا ہے. جب بھی کبھی وہ آلو میرے آگے بھاگتا رہتا ہے, پکڑا نہیں جاتا, نہیں آتا تو میں ڈرا ہوا ہوں. ایسی جگہ پر خاص طور پر بندے کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چیزیں آ گئیں. اتنے میں وہ جو چھوٹا آفت کا پرکالا تھا اس کے بجائے پھر ایک اور نکل آیا, 4 سال کا چھوٹا پرکالا سا. تو میڈم نے کہا یہ میرا چھوٹا بچہ ہے. 2 ان کے بیٹے تھے. تو میں نے کہا ہیلو ہائے ویری کیوٹ جیسے کہتے ہیں. تو وہ چھوٹا آ گیا. اس نے کرسی میرے اس طرف ڈال لی اور میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو غور سے دیکھتا جا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے, عجیب و غریب سی. کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کس قسم کا آدمی ہے. باوجود اس کے کہ دونوں بچے بہت اچھی اٹیلین بولتے تھے, میں بھی ٹھیک ٹھاک بولتا تھا. باتیں ہم کرتے رہے. جب کھانا لگ گیا تو بڑے طلائی اور زرعی برتنوں میں تو ہم نے شوربہ ڈال دیا جو آغاز کرنے والا شوربہ ہوتا ہے. تو وہ جو چھوٹا بچہ تھا, دوسرا بڑا ادھر بیٹھا تھا, دوسرا بھی آ گیا. کھانا تو کھانا تھا نا ساتھ. تو چھوٹے نے کیا کیا, وہ دہی کا ایک پیالہ اس کو لے میرے شوربے میں ڈال دیا اور چمچہ لے کر اس میں ہلا دیا اور اپنی چیز کچھ کھانے لگا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, شوربے میں دہی پڑا ہے, اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے. جو میں نے ایک آدھ چمچ لیا تو میڈم نے کہا آئی ایم ویری سوری, بچے نے مس بیہیو کیا آپ کے ساتھ. ہم بچوں کو ٹوکتے نہیں ہیں, ہم ان کو نفسیاتی طریقوں پر پال رہے ہیں. کیونکہ اگر بچوں کو ٹوکا جائے, ان کو منع کیا جائے تو ان کی شخصیت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. یہ نئی تحقیق آئی ہے. ہم سارے لوگ یورپ کی اس تحقیق پر چل رہے ہیں. ہمارے جیسے پڑھے لکھے والدین اس معاملے میں بہت ہی محتاط ہیں. ہم بچوں کو کچھ نہیں کہتے. ملازم سے کہا کہ یہ پلیٹ اٹھا دو, اس کی جگہ اس نے نئی لا کر رکھ دی. تو میں نے شوربہ ڈالا تو اس کے بڑے بیٹے نے کیچپ کی ساری بوتل پلیٹ میں انڈیل دی. تو میں نے کہا میں کھاتا نہیں ہوں, میں ذرا سی چکن اور آلو گول سے کٹے ہوئے وہ لے لیتا ہوں. وہ ڈال دیے تو وہ جو بڑا بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ یہ بڑے شوق سے کھانے والا ہے. ابھی ایک نے والا لیا تھا کہ اس نے اپنا آلو چڑھایا فورک کے اوپر اور یوں تلکا کے ٹھک کر کے جیسے غلیل نہیں ہوتی میری ناک کے اوپر. میں بہت اچھے کپڑے پہن کے گیا تھا, ٹھنا ٹھن مرچیں ڈال کے آلو وہ گیا. اس نے کہا میں پھر معذرت چاہتی ہوں, اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے, منع کریں گے تو ان کی شخصیت پر اثر پڑے گا. ہم نہیں چاہتے بچے کی شخصیت خراب ہو, یوں آگے چل کے وہ بہتر انسان بنتا ہے. تو میں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں. پھر میں نے ہاتھ سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کیا, جو بھی آدمی پروٹیکشن کر سکتا ہے لیکن ہو نہیں سکی. ہاتھ ایسے کیا تو چھوٹے نے کھڑے ہو کر میرے پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں بڑے زور سے مارا. اس کے نیچے لوہے کے وہ لگے ہوئے تھے نیلز. میری چیخ نکلی خوفناک قسم کی. میں نے سوچا کس لیے یہاں آ گیا, دفع کرو, لعنت بھیجو, یہ ایکٹروں کے گھر ہوتے ہیں. میں کہاں پھنس گیا. اتنے میں روسیلینی کا ٹیلی فون آ گیا تو ملازم نے آ کر اعلان کیا. اس نے کپڑا رکھا, ٹک ٹک کرتی اوپر چلی گئی. اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں, اوپر جا رہی ہے کہ اب جا کے ٹیلی فون سننے لگ گئی ہے. جب وہ ٹیلی فون سن رہی ہوگی, بچے دونوں طاق میں بیٹھے تھے. میں نے گالی دی کہ سور میں تیرا گاٹا اتار دوں گا کتے. اس بیچارے نے کبھی گالی نہیں سنی تھی. اتنی گندی گالیاں جتنی مجھے آتی تھیں جو کہیں بھی نہیں آ سکتی تو وہ کانپ گیا. اس نے زندگی میں کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا. وہ بیچارے ڈر گئے اور رنگ فق ہو گیا. میں نے کہا اگر تم نے آواز نکالی تو کوئی اٹیلین نہیں, کوئی انگریزی نہیں, خالص پنجابی. جے تو سرائی کتیا ناگل وٹ کے تھالی وچ رکھ دیاں گا.
اور اب چہرے سے پتہ چل گیا اور دہشت آ گئی ان پر۔ اتنے میں وہ اپنا فون سن کے واپس آ گئی اور انہوں نے کہا وہ پھر معذرت کر رہے ہیں، کوشش میں کر رہا ہوں، موقع مجھے اگر مل جائے تو جانے نہ دینا، جوائن ضرور کروں گا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی۔ پھر وہ کھانا کھانے لگی اور دونوں بچے بھی، ہم بھی کھاتے رہے۔ تو کھانے کے دوران جب ہم اختتام پر پہنچے تو میڈم نے کہا پروفیسر دیکھا آپ نے، اگر بچوں کو ڈانٹا نہ جائے تو شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ پرسکون ہوتی ہے۔ کس شرافت سے کھانا کھا رہے ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، نفسیات کا اچھا اصول ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں چونکہ بچے میں اگریشن ہوتا ہے تو وہ اس کو نکالنے کے لیے تکیہ لے کر ڈنڈے کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ کے پنچ مارو۔ کسی پر لکھ دو اماں جی، کسی پر لکھ دو ابا جی۔ اماں پر غصہ آئے تو اماں پر، اور ابا پر غصہ آئے تو ابا پر، ٹھا ٹھا، اور اس طرح سے اگریشن نکل جاتا ہے۔ یہ ان کا خیال ہے۔ چنانچہ پوری ایک دہائی سے میں کہوں گا سائیکالوجی اس بات پر مصر ہے کہ ان کا اگریشن نکل جانا چاہیے۔ ماں باپ کے خلاف اگریشن تو ہوتا ہی ہے، بہتر یہی ہے جو طریقہ اب خاص طور پر برٹش سائیکالوجی میں ہے۔ یہ کہتے ہیں ڈانٹنا ڈپٹنا، اس کو اس کا مقام بتانا بہت ضروری ہے۔